بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم طالوت اور جالوت کی جنگ اور بنی اسرائیل کے امتحان کے بارے میں بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، اب طالوت نے بنی اسرائیل کو نفیر عام دے دیا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کے لیے نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ آ پہنچا۔ وہ یہ کہ طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بے حد نازک ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گروہ کو آزما لیا جائے کہ کون شخص تکمیل حکم اور ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، کیونکہ میدان جہاد میں صبر اور ثابت قدمی اور اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے طالوت نے شمویل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق ایک نہر کو بطور امتحان مقرر کر دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی سے آزمانا چاہتا ہے۔ اس نہر کے پانی کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اس کا پانی بالکل نہ چکھے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق پر کر لینے کی اجازت ہے۔ مقصود یہ تھا کہ جو شخص معمولی پیاس صبر و ضبط کی قدر نہیں کر سکتا، ایسے نازک موقع پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ جنہوں نے علل اعلان خلاف ورزی کی تھی ان کو جماعت سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی تعداد صحیح تو معلوم نہیں، 70,000 سے لے کر 1,20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم اور زیادہ بھی ہو۔ جماعت سے خارج بھی ہوئے اور ان کی پیاس بھی نہ بجھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہر اردن پر پیش آیا، چنانچہ جو ناقص ایمان والے تھے وہ چھٹ گئے اور جو کامل ایمان والے تھے وہ نمایاں ہو گئے۔ ان کی تعداد 313 تھی۔ پھر ان میں سے بھی بعض اکمل تھے جو ظاہری اسباب سے بے نیاز اور بالا تر تھے۔ انہوں نے مخلص مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر نہر سے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسی قوم ہیکل سے اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر کہا کہ ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں، البتہ ایمان بالا اور اخلاص شرط ہے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابلے میں صف آر ہوا۔ دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی دیو ہیکل شخص تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی درگاہ میں نہایت اخلاص اور تضرع کے ساتھ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، صبر ہم پر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ معزز ناظرین، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت اپنا فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت شمویل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طالوت نے داؤد کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 6 لڑکے ہیں۔ حضرت داؤد چھوٹے تھے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام حسب طلب آ رہے تھے تو راہ میں ان کو 3 پتھروں نے آواز دے کر کہا، اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تجھے کام دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حضرت شمویل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلہ کے لیے آپ کو منتخب فرمایا، چنانچہ آپ وہ تینوں پتھر اپنے گوٹے میں رکھ کر آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے کہا، مجھ کو تجھ پر رحم آتا ہے، کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کی خواہش کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے وہ گوپایا پھیر کر تینوں پتھر اس کے ماتھے پر مارے۔ اس کا صرف ماتھا ہی کھلا ہوا تھا، باقی سارا جسم زرہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ حسن اتفاق سے وہ پتھر اس کے سر میں گھس گئے اور سر پاش پاش ہو گیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کا سارا لشکر پسپا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان کا ملک واپس ملا۔ اس واقعہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست دشمن دونوں کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا اور آپ بے حد ہر دل عزیز ہو گئے اور آپ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز آنے لگی، اور طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ چنانچہ آپ طالوت کے بعد بادشاہ ہوئے اور اللہ نے آپ کو ملک اور سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔